میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات قوم تک اور متعلقہ حلقوں تک پوری دیانت و امانت سے پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ لبرل میڈیا سے میرا سوال ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات پر گھنٹوں اور ہفتوں پروگرام کرتے رہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں پر آپ ہر وقت پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ کیا دینی مذہبی جماعتیں، دینی سیاسی جماعتیں، ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کی تعداد کو جانتے ہیں، جن کے اجتماعات میں کوئی جعل سازی اور فوٹو سیشن نہیں ہوتا، کیا انہیں آپ پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک اس طبقے کی بھی آئینی، قانونی اور شرعی حقوق ہیں؟ تو آپ سے ہماری گزارش اور پھر مطالبہ ہے کہ آپ کو بھی انصاف کرنا چاہیے، اور آپ کے پیچھے جو مالکان ہیں، جن کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، انہیں بھی انصاف کرنا چاہیے۔ ہم کراچی سے یہاں آئے، میرے ساتھ مفتی عابد مبارک، مفتی رفیع الرحمان، علامہ اشرف برمانی اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے مولانا بشیر فاروقی، اور ہمارے ممتاز عالم علامہ سید مظفر شاہ کل کراچی سے آئے تاکہ یہاں ہم تحریک لبیک کی قیادت سے براہ راست حالات بھی سنیں، تعزیت بھی کریں شہداء کی، اور اظہار یکجہتی بھی کریں۔ مولانا بشیر فاروقی کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، اور ہمارے علامہ مظفر شاہ کو بھی، لیکن ہم یہاں رکے تاکہ آپ سے براہ راست گفتگو ہو جائے۔ میرے پاس گزشتہ جمعۃ المبارک کو ایبٹ آباد سے فون آیا، لائق محمد خان یارم سواتی کے بھائی ہیں، کہ آپ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ڈی پی او کہتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے کہا کہ میں جب تک دوسرے فریق سے حالات نہ جان لوں تو اس وقت تک میں کردار ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے ہری پور میں تحریک لبیک کے مفتی عمر اظہری سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 12 ربیع الاول شریف سے پہلے روٹین کی جو میلاد النبی میٹنگ ہوتی ہیں، اس میں ہمارے سب لوگ تھے۔ تو اچانک ڈی پی او نے کہا کہ جی معاہدہ ہو گیا، پچھلے سال کے روٹ پر جلوس جائے گا۔ ٹی ایل پی کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ معاہدہ تو کوئی نہیں ہوا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی اتفاق نہیں کیا۔ تو بجائے اس کے ان کے موقف کو سنا جاتا، ان کو اریسٹ کرا دیا آن دی اسپاٹ،
اور جیل بھیج دیا۔ میں 50 سال سے اس طرح کے ریاستی ڈائلاگ میں شریک ہوتا رہا ہوں، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈائلاگ کے لیے بلایا گیا ہو، مشاورت کے لیے بلایا گیا ہو اور آن دی اسپاٹ اریسٹ کر دیا جائے۔ تو پہلی اشتعال انگیز کارروائی ڈی پی او نے یہ کی۔ پھر مجھے کہا کہ ڈی سی ابٹاباد آپ سے بات کریں گے۔ ڈی سی ابٹاباد نے مجھے فون کیا کہ آپ مدد کریں۔ میں نے کہا مدد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کو اسپیس دی جاتی ہے، یہ وہاں جلوس نکالیں اور آپ سیکیورٹی دیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ نہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی نعرہ لگے گا، نہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے خلاف کوئی نعرہ لگے گا، اور نہ دوسرے مکاتب فکر کے خلاف۔ وہ اپنا درود پڑھتے ہوئے جائیں گے اور دعا کر کے ڈسپرس کر دیں گے۔ جس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل کمشنر کیا میٹنگ ہے، اور اس نے میری رائے سے ایگری کیا۔ سیٹرڈے کو کسی نے رابطہ نہیں کیا، سنڈے کو بھی نہیں کیا۔ منڈے مارننگ کو مجھے مفتی اعظم مبارک صاحب کا فون آیا کہ بہت ہی بڑا سانحہ ہو چکا ہے۔ تو جب ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو جگہ جس کو وہ کنٹروورشل کہہ رہے تھے، امیر معاویہ چوک کے پاس سے حویلیہ میں، تو ٹی ایل پی نے بتایا کہ وہاں سے ہمارا یوم پاکستان کا جلوس بھی نکلتا ہے اور یوم دفاع پاکستان کا بھی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور خود سپاہ صحابہ کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے اور تصادم ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا۔ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ معاویہ اعظم نے خود آفیشلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں ٹی ایل پی کے یہاں جاؤں گا بھی، تعزیت بھی کروں گا، بتاؤں گا بھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پھر ہمارے مفتی اعظم مبارک صاحب علامہ صاحب رضوی صاحب سے رابطے میں تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں کال آف کر دیں۔ آپ حضرات سے جو ادھر گئے ہیں، ہری پور سرائے سالے سے آگے جاتے ہیں تو حویلیہ شہر دائیں طرف اوپر ہے اور نیچے پل ہے، وہ شاید روڈ کہتے ہیں، اس کو کراس کرتے ہیں تو ایبٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایبٹ آباد حویلیہ کے درمیان جو پل تھا، اس علاقے کی طرف گئے بھی نہیں ہیں، حویلیہ شہر کے اندر گئے بھی نہیں ہیں۔ اس مقام سے تقریباً 3 کلومیٹر دور اپنے جلوس کو ختم کر دیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو یہ بتاتے ہیں کہ باقی زخمی اور بھی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دانستہ ایک قتل عام کی مجرمانہ کارروائی تھی، کیونکہ جب جلوس کال آف ہو گیا، واپسی کا سفر شروع ہو گیا، تب تک کوئی تصادم، ٹکراؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے لوگوں پر فائر کھول دینا، جن کو یہ حضرات خود عینی شاہد ہیں۔ پھر ان کے پاس کلپس ہیں۔ آپ میں سے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں، ڈیٹیکٹیو جرنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ آئیں، ان کلپس کو آپ دیکھیں، سنیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے نظم میں کوئی نہ کوئی ایسا طبقہ موجود ہے جو ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کس ادارے کے ہیں، کون لوگ ہیں،
اور کون ہے کہ جن پیچھے لائن اپ ہے پولیس اور سول ڈریس انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی تو اس میں انہیں کو شامل کر دیا کہ جو جن پر الزام ہے، جن پر چارج ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں. تو جو انویسٹیگیشن کمیٹی ہو اس میں سول سوسائٹی کو اور تحریک لبیک کے نمائندوں کو شامل کیا جائے تاکہ سب چیزیں آئینے کی طرح ٹرانسپیرنٹلی سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ بھئی اس کا ذمہ دار کون ہے. اس لیے میرا جناب عمران خان سے مطالبہ ہے، کیونکہ کے پی کی گورنمنٹ گزشتہ 9 سال سے ان کی ہے، ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا وہاں. تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی پروونشل گورنمنٹ کو آرڈر کریں کہ وہ اس سلسلے میں جو بھی انویسٹیگیشن کمیشن بنائیں اس میں متاثرہ فریق جو ٹی ایل پی ہے اس کے نامزد نمائندوں کو شامل کیا جائے، تاکہ یہ بھی ان کے پاس جو ایویڈنس ہے، پروف ہے، یہ بھی پیش کریں گے. گورنمنٹ کے جو اگر دعویٰ اس کے برعکس ہے تو وہ بھی اپنی چیزیں سامنے لے آئیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اس کمیٹی میں ڈی پی او ایبٹ یا ڈی آئی جی ایبٹ کا ہونا یا ڈی سی کا ہونا، ظاہر ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پر لگا دیا جائے. اس وقت وہ پارٹی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اٹس سیلف اے پارٹی، لہذا ان کا انویسٹیگیشن میں شامل کرنا یہ انصاف کے صریح قتل کے مترادف ہے. اس سے ہٹ کر انویسٹیگیشن کا کمیشن بنانا چاہیے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے اریسٹ ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے، ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے، اور جن پر محض ایف آئی آر ہے اس کو وڈرا کیا جائے. اور اعتماد کی بحالی کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں تاکہ ایک ٹینس فری ماحول میں اس معاملے کو مستقل طور پر حل کیا جائے، ریزالو کیا جائے. یہ پولیٹیکل ریلی بھی نہیں تھی، یہ دینی اور مذہبی ایونٹ تھا جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں، اس میں کوئی پارٹی بازی کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو ہٹ کرنا یہ ایک دانستہ کارروائی ہے، انٹینشنل ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عزائم موجود ہیں کہ جن کو تحقیق کر کے سامنے لانا از حد ضروری ہے. تو اس میں چیف سیکرٹری کے پی کے اور ہوم سیکرٹری کے پی کے وہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیں. اور میں حساس اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ بہت سے شبہات ہیں اور ان پر بھی لازم ہے کہ ان شبہات کا ازالہ کریں اور تمام چیزوں کو سامنے لائیں. اور یہ نہیں ہے کہ بھی کسی لو لیول کے افسر کو بھیج دیا، بلکہ جو ڈی جی صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی ہیں وہ ان بلائیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کریں اور یہ تمام شواہد پیش کریں گے. اس مسئلے کو مکمل طور پر ریزالو کیا جائے، حل کیا جائے. یہ اہل سنت کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب محرم کے جلوس ہوتے ہیں تو پوری ریاست کی نبض جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے، اور پورے 10 دن پوری ہماری پولیس کی فورس، رینجرز کی فورس اور ریگولر آرمی وہ سب اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک دینی ہمارا ایونٹ ہے،
اہل سنت و جماعت کا، اور اس کو بھی اسی طرح لا اینڈ آرڈر کے حساب سے اہمیت دی جانی چاہیے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پچھلا معاہدہ تھا اس کے بیشتر پوائنٹس پر عمل ہوا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کیسز ابھی وڈرا نہیں کیے گئے اور ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ڈالا گیا، تو یہاں قاتل کو سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر سے ATC کا چارج اٹھا کر گھر بھیج دیتی ہے، اور جو دینی جماعتوں کے لوگ ہیں تو کیا اس ملک میں ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ تو لوگوں کو اشتعال نہ دلایا جائے، رد عمل پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں۔ پہلے ہی یہ ملک پولیٹیکلی اور اکنامکلی کافی حد تک ڈی اسٹیبلائز ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس میں اگر یہ مذہبی عنصر شامل کیا گیا تو یہ تباہی اور بربادی کا ہوگا، اور شاید یہ دانستہ کیا گیا ہے کہ تمام چیزوں کا رخ جو ہے وہ مذہب کی طرف ہے، موڑ کر اس کو فرقواریت کا نام دیا جائے۔ یہاں پر فرقواریت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہم کسی فرقے پر کوئی چارج لگا رہے ہیں۔ ہم ذمہ دار حکومت وقت کو قرار دے رہے ہیں۔ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے تحت ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں، مجرموں کا تعین کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں، اور بے گناہ لوگوں پر جتنے مقدمات چارجز ہیں ان کو انکنڈیشنلی ان کو وڈرا کیا جائے، ان کو واپس لیا جائے، اور معاملات کو نارملسی کی طرف لانے میں اگر وہ چاہیں گے تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں، اور TLP کی مجلس شورا سے بھی ہم کہیں گے کہ یہ تعاون کریں، اور ہم کل سے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کول ڈاؤن ہو جائیں، اپنے لوگوں کو آپ مطمئن رکھیں اور حکومت کو موقع دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اہل سنت و جماعت میں یقیناً ایک اشتعال بھی ہے، ایک نفرت بھی ہے۔ میں آپ حضرات کے توسط سے اپنے پورے عوام اہل سنت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ہم نے حکومت کو جو موقع دیا ہے تو انہیں اس سلسلے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا موقع دیں۔ اگر ان کی نیت صحیح ہے، عزائم صحیح ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، یا ریاستی اداروں کے اندر کوئی ایسے عناصر نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو شواہد انہوں نے بتائے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ بعض ریاستی اداروں میں کوئی نہ کوئی ایسے عناصر موجود ہیں جو ملک کے حالات کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کو ناکام بنانا پوری قوم کی، میڈیا کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ مثلاً ذرا سی بات ہو جائے تو آپ لوگ گھنٹوں رہیں گے، لیکن دینی جماعتیں، دینی تنظیمیں، دینی سیاسی تنظیمیں نہ ان کی آواز آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں، نہ ان کے موقف کو آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ پھر کہتے ہیں جی عوام کے حقوق مارے جا رہے ہیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں، دھرنے دیے گئے ہیں، فلاں دیے گئے ہیں، تو لوگ اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ اگر دلیل سے، استدلال سے
पुरअमन तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया जाए तो इस रियासत में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा लोगों के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो जाएं चौक में निज़ाम को ब्लॉक करें और फिर आप आएंगे मुकालमा करने के लिए, फिर आप थ्रेट करेंगे ताकत इस्तेमाल करने के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये असलहा जो इस गरीब कौम के टैक्सेस से बनाया जाता है वो इन अवाम पर चलाने के लिए नहीं है, वो मुल्क के गद्दारों पर चलाने के लिए है, दहशतगर्दों पर चलाने के लिए, मुल्क के दुश्मनों पर चलाने के लिए है। ये अवाम के टैक्सेस से बनाया हुआ असला या ख़रीदा हुआ असला इसलिए नहीं है कि बेकसूर लोगों की जानें ली जाएं और टारगेट करके फायर किया जाए। आप हज़रात तमाम तस्वीरें देख सकते हैं और ये अल्लामा हाफिज़ साद रिज़वी मौजूद हैं। आप में से जिनमें से को डिटेल जानना हो इनके साथ बाकायदा आप नशिस्त करें और तमाम मामलात पर बात करें। हम चाहते हैं कि ये भी जो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल नॉर्म्स के मुताबिक ये इनका हक़ है कि सियासी मैदान में काम करें, लेकिन रियासत का हक़ है कि इनको भी वही स्पेस दें जो दूसरी सियासी जमातों को है, और मीडिया पर भी लाजिम है कि इनकी आवाज़ को भी उसी तरह पहुँचाएँ जिस तरह आप दूसरी जमातों की आवाज़ को दुनिया तक और कौम तक और हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं। तो आपसे हम अच्छी तवक्कुआत करते हुए ये अपील करते हैं कि आप इस मसले में हमारे दस्त व बाजू बने, हमारा साथ ताउन करें ताकि हम मिलकर इस मुल्क में अमन को कायम करने की कोशिश करें। ये आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात हैं। आप ये बताएं कि आपका तर्क लगभग सलाफी से ही है, ये माजी में सलाफी से तल्लुक रहा है आपका? हाँ, माजी में आपका मानसरा से आपका कुछ ही तल्लुक है? मेरा आबाई ताल्लुक मानसरा से है, लेकिन अब मैं कराची में सेटल हूँ। सर आपका इलाके से राब्ता तो रहता है, ये बताएं कि वहाँ मुख्तलिफ मिसालों की कंपोजिशन या तनासब क्या है? तो ये खराब में वाक़या नहीं हो गया, एक दिन पहले इन्होंने पुरअमन गाला और तीसरे दिन फिर वाक़या हो गया। और कौन से रियासती नासिर हैं जो इन हादसात से नाखुश हैं पर की कोई माजी की गुस्ताखी की एक इस्लाह तो नहीं दी गई? आपके सवाल का जवाब दे दूँ। मेरी एक ज़िम्मेदार अथॉरिटी से बात हो रही थी। मैंने कहा कि मैंने अहले तशय्युअ के दोस्तों से पूछा कि आपका तनासुब क्या होना चाहिए, 40%। मैंने अहले दूसरों से पूछा, उन्होंने कहा 40%, ये 80 हो गए। हमारे लोग कहते हैं 80%, 160 हो गए। देवबंदी मकतब फ़िक्र वाले कहेंगे कि अगर थोड़ी सी हम रियायत भी करें तो 70 तो हम हैं। तो हम 200 में 250 बन जाते हैं, 350 बन जाते हैं। तो इसका तो आसान है कि भाई आप सेंसस करते हैं, उसमें आप मसलक का खाना लिख दें, और ये कोई जुर्म की बात नहीं है। आपके सामने एक लीबिया अपना लबनान है, वहाँ पर प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होता है, स्पीकर शिया होता है। तो ठीक है, आप सेंसस कर दें और जिसका जो तनासब हो उसके हक़ को तस्लीम किया जाए। तो वैसे मानसरा में या अब्टाबाद में कोई मसलकी तसादुम या तनाव कहीं भी नहीं है। और ये भी आपको पता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के करिया करिया में, गोशे गोशे में, कोने कोने में हर जगह मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। पहली बात तो ये है
ماضی کے معاملات سیٹل ہو گئے تھے، اور پچھلی مرتبہ جو معاہدہ ہوا تھا تو اس میں کیونکہ میں میڈیٹر تھا تو ہم نے ایک گڈ فیتھ میں معاہدہ کیا، اور یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم عداوتیں پالتے رہیں مختلف، ہم تو چاہتے ہیں کہ نفرتیں حکومت اور عوام میں بھی کم ہوں اور عوام کے طبقات میں بھی کم ہوں، لیکن یہ جو غلط فہمیاں یہ بیوروکریسی اور ریاستی اداروں میں بعض لوگ شاید موجود ہیں کہ جو ان کا خاتمہ نہیں چاہتے، کیونکہ سب کے فائدے میں یہ ہے کہ پرامن حالات ہوں، انتخابات ہوں تو پرامن ہوں، ہر شہری کو آزادانہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے اور قوم جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور بعد جی لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پورا کرانا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، کس طرح یہ مذاکرات؟ یہ سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن کیا ہم جو بائیڈن سے جا کے مذاکرات کریں گے؟ نہیں، حافظ صاحب تو کہہ رہے ہیں نہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو بھی ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ مسئول ہے، وہ جواب دہ ہے، اس پر اعتراض بھی کیا جائے گا، اس ایڈریس بھی کیا جائے گا، اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کیا جائے گا، اور اگر وہ نیکنیتی سے مکالمہ کرے تو وہ بھی کیا جائے گا۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے وہ کچھ سیاستدان تو کہتے ہیں کہ ہم یونیا میں لے جائیں گے، ہم انسانی حقوق کی کمیشن میں لے جائیں گے، تو ہم نے تو یہ نہیں کہا نا، آپ کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ مظالم سہنے کے باوجود اور شہداء کی لاشیں اٹھانے کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے قومی ایشو کو انٹرنیشنل فورم پر لے جائیں گے، یہ آپ کے پاپولر سیاستدان کہتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں یا جو ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوئی مناسب ٹائم حکومت کو آپ دے رہے ہیں؟ میں حکومت کو کہتا ہوں مناسب کیا، اس کی نیت صحیح ہو تو کل سب کو فری کر دیں، یعنی مناسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام اس کے ان کے بس میں نہ ہو، جب چھوٹے مقدمے میں وہی قائم کریں تو ان کو وڈرا کرنا بھی انہی کے اختیار میں ہے، وہی کریں گے۔ اگر کسی پر چارج فریم کیا ہے تو کل تاریخ مقرر کر دیں اور گورنمنٹ کا پراسیکیوٹر کہہ دیں میں اعتراض نہیں ہے تو سب کلیئر ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا لاسٹ ویک بھی آپ نے معاہدہ کیا، اب بھی آپ کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں تو پھر آئندہ کا پلان کیا ہوگا؟ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، لیکن پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے جہاں ہمارے پاکستانی ہیں مرد عورتیں مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ کیجیے، اس مسئلے کو حل کیجیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ہمارے لوگ ہم سے کہتے ہیں، اب ہم کمرے میں چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتے، ہم اپنے مکتب فکر کی نمائندے ہیں، وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم اعتماد کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی لاشیں گری ہوئی تھیں، تو لوگوں کا اعتماد تھا کہ ہم نے جا کے وزیر آباد میں کہا کہ آپ کو یہاں سے جب اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھیں گے، اور وہ ہمارے کہنے پر اٹھے۔ تو پھر حکومت کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر اس ملک میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی بات کو اپنے پرائے سب سمجھیں۔ ہم جب بھی بات کریں گے دیانت پر ہوگی، عدالت پر ہوگی، امانت پر مبنی ہوگی، منافرت پر اور انتقام پر مبنی نہیں ہوگی۔ لیکن جو با اختیار لوگ ہیں وہ لوگوں کو بند گلی میں مت لے جائیں، یہ ان کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے دور میں جب بیک ٹو برکت سامنے تب علامہ صاحب آیا،
उनके दौर में इतना ट्रैक्टर का बैक नहीं हुआ जब इमरान खान की हुकूमत आई तब शेख इजलास माहौल हो, उसके बाद ये जो वज़ीराबाद वाला आपने हवाला दिया है, अब KPK का ये बता दें इमरान खान साहब को या उनके मशीरों को जो मसला है तरीके द बैक की पॉपुलैरिटी से कोई इशू है या रियासती अदालतों में, ये तो कन्फ्यूजन है क्योंकि ये वफाक ने इशू खड़ा नहीं किया KPK के। आपका सवाल दुरुस्त है। हर दौर की हुकूमतों से हमें मसाइल रहे हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि खान साहब के दौर में जो जानी नुकसान है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वो सबसे ज़्यादा हुआ है। बल्कि जो पिछला धरना कॉल ऑफ किया गया है तो उनके जो बाज़ हॉक्स थे और उक़ाब अपने आप को समझते हैं, उनका तो ये था कि भी भूल दिया जाए इनको। तो हमने तो उस मुश्किल वक्त में आके और इस मसले में हिस्सा लिया, काम लिया, इदारों की मदद की। इन पर भी हमने दबाव डाला कि आप मुल्क के मफाद में, दीन के मफाद में, इंसानियत के मफाद में आप कुर्बानी दें, और इन्होंने मेहरबानी की, हमारी बात को रखा और मसला हल हो गया। क्योंकि बाज़ लिबरल जो आपके आमाजगाहों में बैठे हैं वो तो चाहते हैं कि मजहबी लोगों को उड़ा कर रख दिया जाए, बस उनको एक बंदा भी इस मुल्क में कबूल नहीं है। उनके नज़दीक इंसानी हुकूक अगर हैं तो अहले मज़हब के नहीं हैं, बाकी सबके हैं। ट्रांसजेंडर के तो होंगे, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों मुसलमान हैं इनके हुकूक उनके नज़दीक नहीं हैं। तो इसलिए इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जिस तरह हाफिज़ साहब की लास्ट में स्टार्टिंग थी, मसला ये